نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. مراقبۃ الارض کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے. اس میں فلاسفہ یونان کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ وہ ما بعد الموت کے تو قائل نہیں تھے لیکن موت کے قائل تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں خلوت نشینی اور عزلت گزین یعنی مجاہدے کرنا، مشقت کرنا، ریاضت کرنا اور خلوت کو اختیار کرنا، کھانا پینا چھوڑنا، پہاڑوں میں چلا جانا، تو یہ موت کی تیاری کے لیے ان کے یہاں تھا. لیکن تصور یہ تھا کہ دنیا کے مختلف قرات ہیں اور جو دنیا میں رہے، تعلیم ہو، اچھے اخلاق ہوں، مرنے کے بعد اچھی حالت میں ہوگا، اور جس کے برے اخلاق ہوں گے تو موت کے بعد بری حالت میں ہوگا. بات کا یہ تصور تھا. لیکن بات اس پر چل رہی تھی کہ اگر اتنا بھی استحضار ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے تو پھر یہ دنیا کی لذات اسے غافل نہیں کرتی اور اس سے دل نہیں لگتا. اور ساری خرابی وہاں آتی ہے کہ جہاں اس دنیا سے دل لگا لے. یہ مال، یہ دولت، یہ بیوی، یہ بچے، محبت تو ہونی چاہیے لیکن ساری محبت انہی سے ہو، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے. فرماتے ہیں کہ افلاطون کی حکایت ہے کہ سال ہا سال ایک پہاڑ پر رہا کرتا تھا، کسی سے ملنا نہ تھا، خدمت کے لیے صرف ایک شاگرد پاس رہتا تھا. جب کوئی افلاطون سے ملنا چاہتا تو اسی شاگرد کو حکم دیتا کہ اس شخص کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرو. ظالم کو علم قیافیہ ایسا صحیح حاصل تھا کہ تصویر سے پہچان لیتا تھا. یعنی ایسا علم تھا، اس خلوت کا اثر تھا کہ اس شخص کے اخلاق و عادات کیسے ہیں، یہ ملنے کے قابل ہے یا نہیں. اگر ملنے کے لائق ہوتا تھا تو اندر آنے کی اجازت دیتا، ورنہ صاف کہہ دیتا کہ تم ملنے کے قابل نہیں ہو. چاہے کوئی بادشاہ ہوتا یا وزیر، مالدار ہوتا یا رئیس، کسی کی پرواہ نہ کرتا تھا. حکماء کے استغنا کے واقعات بکثرت ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے اہل اللہ کے ہیں. حتیٰ کہ اگر وہ واقعات لکھ کر نام نہ ظاہر کیا جائے تو دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ یہ کسی ولی اللہ اور بڑے بزرگ کے واقعات ہیں. تو بات کیا تھی کہ موت کے خیال نے ان عقلاء کے دل کو دنیا سے سرد کر دیا تھا. موت کے دھیان نے، حالانکہ بات کے قائل نہیں تھے کہ بعد میں بھی ایک زندگی ہے. دنیا کی طمع و حرص ان کے دل میں نہ رہی تھی. اسی کا یہ اثر تھا کہ اہل دنیا سے ان کو پورا استغنا تھا، وہ کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے. صاحبو، قاعدہ یہی ہے کہ جب دنیا سے دل خالی ہو جاتا ہے تو پھر آخرت ہی ذہن میں آئے گی. کیونکہ دل کا بالکل خالی رہنا تو ممکن نہیں، خلا جو ہے وہ تو محال ہے. کچھ نہ کچھ اس میں ضرور رہے گا. تو موت کے استحضار سے جب دنیا قلب سے نکل جائے گی تو آخرت کا خیال ضرور پیدا ہوگا. اس لیے اہل طریق کا قول صحیح ہے کہ فی الجملہ اصلاح کے لیے استحضار معاد اول کافی ہے. اس پر شاید کسی کو یہ سوال ہو کہ حکماء یونان کے دل سے تو دنیا نکل گئی تھی، پھر ان کے ذہن میں آخرت کیوں نہ آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آئی تھی مگر ناتمام آئی تھی. آئی تھی مگر ناتمام. کیونکہ صرف عقل سے تو آخرت کا علم ناقص معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کا ادراک جو ہے
وہ ناقص ہی ہو سکتا ہے۔ بس جو ٹوٹی پوٹی معاد عقل میں معلوم ہو گئی تھی اسی پر جمے رہے، کیونکہ انبیاء کا اتباع نہیں کیا۔ علم تام و صحیح کے لیے، علم تام و صحیح کے لیے انبیاء کے اتباع کی ضرورت تھی، اور ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کا اتباع نہیں کیا، وہ تکذیب بھی نہیں کی، بلکہ یہ کہتے تھے کہ نحن قوم قد ہدینا نفوسنا فلا حاجت لنا الا نبی یہذبنا، یعنی ہم لوگ اپنے نفوس کو مہذب بنا چکے ہیں، یہ ہمارے پاس علم ہے اس لیے ہمیں نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم کو کسی مہذب بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے انبیاء کو محض جہلا کے واسطے مانا کہ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں۔ جیسا کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ آپ نبی تو ہیں مگر امیین کے، یعنی جاہلوں کے، بغیر پڑھے لکھوں کے، مگر امیین کے نبی ہیں، یعنی جہلائے عرب کے، ہمارے واسطے نبی نہیں ہیں، ہم تو خود صاحب کتاب ہیں، ہم کو نبی کی کیا ضرورت ہے۔ ہمارے علماء نے اس کا خوب جواب دیا کہ تم کو یہ تو تسلیم ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی سے صدور کذب محال ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا، تو اب چل کر خود اس نبی ہی سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ فقط امیوں کے واسطے مبعوث ہوئے ہیں یا تمام عالم کے واسطے؟ جب آپ سچے ہیں تو آپ سے جا کر پوچھ لو، جو وہ فرما دیں اسی پر فیصلہ ہے۔ اس کا جواب یہود کے پاس کچھ نہیں، تو ایسے ہی بعض حکماء یونان نے انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی ہے، اور چونکہ عاقل تھے اس لیے تکذیب نہیں کی بلکہ ان کی نبوت کو تسلیم کیا۔ چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ افلاطون نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور وہ آپ سے ملا بھی ہے اور کچھ سوالات بھی کیے، من جملہ ان کے ایک سوال یہ مشہور ہے کہ بتلائیے کہ اگر خدا تعالی تیر انداز ہوں، تیر چلانے والے، اور فلک یعنی سارا آسمان، اور فلک کمان ہو، پورے آسمان کی کمان بنائی جائے، چلانے والے اللہ تعالیٰ ہوں، اور حوادث تیر ہوں، دنیا کے اندر جو حادثات پیش آتے ہیں اس کا تیر بنایا جائے، تو ان سے بچ کر کہاں جائے؟ یہ عجیب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ چلانے والے، آسمان کی کمان اور تمام حوادث کا تیر بنا دیا جائے، اب آدمی بچ کر جائے تو کہاں جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ تیر انداز کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے، اس کی بغل میں آ جائے، کیونکہ تیر اسی کے لگتا ہے جو تیر انداز سے دور ہو، اور جو اس کے پہلو میں کھڑا ہو اس کو نہیں لگ سکتا۔ اس جواب پر افلاطون حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ بے شک نبی ہیں مگر عوام کے واسطے، ہمارے واسطے نہیں۔ اب یہاں پھر بھٹک گئے، کیونکہ ہم نے تو اخلاق اور علوم سے اپنے کو مہذب بنا لیا ہے، اب ہم کو اس سے زیادہ تہذیب کی ضرورت نہیں۔ ہاں ان لوگوں نے انبیاء کی تہذیب کو دیکھا نہیں، ورنہ معلوم ہو جاتا کہ جس کو ہم تہذیب سمجھے ہوئے ہیں وہ محض تعذیب ہے، عذاب ہے، اور اصل تہذیب انبیاء علیہ السلام ہی کے پاس ہے، نیز انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے علوم کو حاصل ہی نہیں کیا، ورنہ معلوم ہو جاتا کہ جن علوم پر ہم نازاں ہیں ان پر ناز کرنے کی حقیقت یہ ہے، کیوں آ کرم بکے در سنگے نہا است، زمین و آسماں میں ہما است، کہ مثل اس کیڑے کے جو پتھر میں پوشیدہ ہے، اس کا آسمان اور زمین وہی پتھر کا سوراخ ہے، اسی پتھر کو سب سمجھ رہا ہے یہ ساری کائنات ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں حق تعالی فرماتے ہیں فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، کہ جو ذرا سا علم ان کے پاس ہے اسی پر اتراتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اس کے عموم میں حکماء یونان بھی داخل ہیں،
بہرحال معلوم ہو گیا کہ حکماء کے دل سے بھی جب دنیا نکل گئی تھی تو آخرت ہی ان کے ذہن میں آئی تھی، مگر جیسی ٹوٹی پوٹی حقیقت ان کے پاس تھی ویسی ہی آئی، کیونکہ انبیاء کو ان کا اتباع نہیں کیا۔ اور چونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو ہمارے ذہن سے جب دنیا نکلے گی تو آخرت کما حقہ صحیح طور پر ہمارے ذہن میں آئے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آخرت کی صحیح اور تام حالت ہم کو معلوم ہو چکی ہے۔ غرض نسخے متعدد ہیں، چاہے معاد ثانی کا استحضار کرو یا معاد اول کا، کسی کا تو خیال کرو، مگر افسوس ہم کسی نسخے سے بھی کام نہیں لیتے، اور اگر کسی کو موت کا استحضار بھی اس وجہ سے دشوار معلوم ہوتا ہو کہ وہ مستقبل ہے، ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا اور معدوم کا تصور مشکل ہے، تو میں آپ کو ایسے موجود کا تصور بتلائے دیتا ہوں جس سے اس مستقبل کا تصور سہل ہو جائے۔ آپ اسی سے کام لیجئے، اور وہ یہ کہ اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک جسم اور ایک روح، ان میں ایک سفلی ہے اور ایک علوی ہے، اور ہر ایک کا مبدا و معاد الگ الگ ہے۔ جسم تو سفلی ہے تو اس کا مبدا و معاد تو زمین ہی ہے، چنانچہ یہ آیت بھی جو کہ میں نے تلاوت کی ہے اس کی دلیل ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور روح علوی ہے، اس کا مبدا و معاد آسمان ہے، وہ آسمان ہی سے آئی ہے اور مرنے کے بعد آسمان ہی پر چلی جاتی ہے، کیونکہ روح سے مراد روح انسانی ہے جس سے ادراک معقولات ہوتا ہے۔ انسان جن چیزوں کو محسوس کرتا ہے اس کو روح کے ذریعے سے کرتا ہے، یہ جسم کے ذریعے سے نہیں کرتا۔ روح طبی مراد نہیں جو کہ دم سے متولد ہے، روح انسانی کو سفلی کوئی نہیں کہتا، سب نے علوی مانا ہے۔ یہ الگ اختلاف ہے کہ مجرد ہے یا مادی، اگر مجرد ہے جیسا کہ حکماء نے بھی کہا، کیونکہ جس چیز کو وہ نفس ناطقہ کہتے ہیں وہی روح انسانی ہے، اور نفس ناطقہ کو ان لوگوں نے بھی مادی نہیں مانا بلکہ مجرد مانا ہے، اور یہی صوفیہ کی بھی تحقیق ہے کہ روح مجرد ہے تب تو علوی بئی معنی ہے کہ فوق الاحیاز ہے، اور یہی محمل ہوگا صوفیہ کے نزدیک روح کے فی السما ہونے کا، جیسا کہ یہی محمل ہے علماء ظاہر کے نزدیک بھی احادیث کون اللہ فی السما کا، اور مادی ہے جیسا کہ متکلمین کا قول ہے کہ انہوں نے اسے جسم مانا۔ مگر جسم علوی لطیف، تب وہ علوی بئی معنی کہ اس کا جز عالی ہے، بس ثابت ہوا کہ روح کے علوی ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور ہم کو سب سے کیا لینا، کوئی بھی نہ مانے تو کیا، جبکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ روح کا مبدا و معاد آسمان ہے، وہیں سے آئی ہے اور وہیں چلی جائے گی۔ معاد ہونا تو صراحتاً اور مبدا ہونا قیاساً، چنانچہ حدیث میں روح کی حقیقت وارد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں، اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ روح کا معاد آسمان ہے، اور مبدا ہونا اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ موت کے بعد جسم کے لیے دفن کا حکم دیا گیا، جس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کو اصل کی طرف لوٹا دینا مقصود ہے، کہ یہ جسم اس زمین سے بنا، مٹی سے بنا، اصل کی طرف لوٹا دو۔ جب جسم کا مبدا زمین تھی اور اس کو جسم کا معاد بنا دیا گیا اور روح کے لیے آسمان پر لے جانا بتلایا، تو جس سے معلوم ہوا کہ آسمان معاد روح ہے، اور یہ ابھی معلوم ہو چکا کہ معاد اسی کو بنایا جو مبدا تھا، تو روح کی کہاں سے ابتدا ہوئی؟ عالم بالا سے۔
تو معلوم ہوا کہ آسمان ہی روح کا مبدا بھی ہے، اور جسم کا مبدا و معاد تو زمین ہوئی، اور روح کا مبدا و معاد آسمان ہوا، اور موت کے بعد روح کا آسمان کی طرف جانا جس طرح حدیث مذکور سے ثابت ہے، اسی طرح قرآن سے بھی مفہوم ہوتا ہے۔ چنانچہ کفار کے بارے میں حق تعالی فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، یعنی ارواح کفار کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روحیں ان کی بھی آسمان پر جانا چاہتی ہیں، مگر ان کو دھکے دے دیے جائیں گے۔ بس یہ دعویٰ بھی ثابت ہو گیا کہ آسمان روح کا مبدا و معاد ہے، اور آسمان و زمین دونوں اس وقت سامنے موجود ہیں، تو ان کو اس نظر سے دیکھتے رہنا، اب یہ مراقبہ ہے، ان کو اس نظر سے دیکھتے رہنا معاد مستقبل کے استحضار کو سہل کر دیتا ہے، یعنی آنے والے وقت کے استحضار کو سہل کر دیتا ہے۔ اور اب مناسبت مقام سے استدرادن، ایک تو اس پر شیخ اکبر نے یہ تفریح کی ہے، شیخ اکبر ابن عربی، کہ عالم آخرت اس وقت موجود ہے، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ عالم آخرت کے دو جز ہیں، ایک زمان آخرت جس میں جزا سزا شروع ہو جائے، وہ آخرت کا زمانہ، اور اعمال کا صلہ مل جائے، وہ تو بعد میں آئے گا، اور ایک مکان آخرت، ایک زمان آخرت اور ایک مکان آخرت، وہ اس وقت بھی موجود ہے، یعنی آسمان اور عالم بالا، چنانچہ آسمان کا موجود ہونا تو مشاہد ہے، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ جنت موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ مکان آخرت اس وقت موجود ہے۔ اس تحقیق سے بہت سے اشکالات سہولت کے ساتھ حل ہو گئے۔ مثلا ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں رؤیت حق کیوں کر ہوئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار، آپ کی زیارت کیسے ہوئی، جبکہ دنیا میں رؤیت حق محال عادی ہے کہ یہاں کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اس تحقیق کے بعد جواب آسان ہو گیا کہ آپ کی رؤیت دنیا میں نہ تھی بلکہ عالم آخرت میں تھی، کیونکہ مکان آخرت اب بھی موجود ہے۔ اس پر شاید یہ اشکال ہو کہ گو آپ اس وقت مکان آخرت میں تھے، مگر آپ کی حیات تو دنیاوی تھی، پھر حیات دنیاویہ رؤیت کی کیسے متحمل ہوئی؟ یعنی آپ کی زندگی تو دنیا کی زندگی تھی، اور آپ تھے مکان آخرت میں، تو پھر آپ نے کیسے اللہ کا دیدار کر لیا، اس کا تحمل کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جیسے زمان آخرت میں یہ خاصیت ہے کہ اس وقت تحمل رویت ہو جائے گا، یعنی جب آدمی اس عالم میں جائے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اس کے اندر تحمل پیدا ہو جائے گا، اور وہاں وہ اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ ایسے ہی مکان آخرت میں بھی یہ خاصیت ہے کہ جو وہاں پہنچ جائے اس میں تحمل رویت پیدا ہو جاتا ہے، گو وہ حیات دنیاویہ ہی سے متلبس ہو۔ آخرت کے مکان و زمان دونوں کی خاصیت دنیا سے الگ ہے، اور یہاں سے قادیانیوں کے بیہودہ تمسخر کا بھی جواب ہو گیا۔ جو وہ اہل سنت کے اس عقیدے پر کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں کیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ آسمان پر زندہ ہیں تو کھاتے کہاں ہیں اور ہگتے موتتے کہاں ہیں؟ اس قسم کے بیہودہ باتیں بکتے رہتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ عالم آخرت کی خاصیت دنیا کی خاصیت عالم آخرت کی خاصیت دنیا کی خاصیت سے جدا ہے، کہ وہاں کھانا پینا ایسا ہضم ہو جاتا ہے کہ فضلہ بالکل نہیں رہتا،
جیسا کہ اہل جنت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ ہگنے موتنے سے پاک ہوں گے، بس کھانا کھا کر ان کو مشک جیسا خوشبودار پسینہ آئے گا اور کچھ نہ ہوگا، گویا فضلہ اتنا کم ہوگا کہ پسینے ہی کی راہ سے نکل جائے گا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو صرف پسینہ آ جاتا ہوگا اور کچھ ضرورت نہ ہوتی ہوگی۔ رہا یہ کہ کھاتے کہاں سے ہیں، تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ جنت آسمان پر ہی ہے، ممکن ہے کہ وہاں سے فرشتے کے ذریعے سے ان کے لیے غذا پہنچتی ہو، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک پیاس ہی نہ لگتی ہو۔ خداوند تعالی بدون غذا کے بھی تو زندہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جس نے غذا میں ابقا رکھی ہے، بقا رکھی ہے، وہ بدون غذا کے بھی اس قوت کو پیدا کر سکتا ہے۔ اگر قوت ابقا کے لیے غذا کا واسطہ ضروری ہے تو خود غذا میں جو قوت ابقا ہے، جو قوت باقی رہنے والی غذا کے اندر ہے، کیا اس کے لیے بھی غذا کا واسطہ ہے؟ تو پھر غذا کے لیے غذا لازم آئے گی، اور اس سے بھی ہم کلام کریں گے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر غذا کے لیے دوسری غذا کا واسطہ بنایا گیا، تو تسلسل مستحیل لازم آئے گا، یعنی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ لازم آئے گا۔ بس لا محالہ کسی جگہ یہ کہنا پڑے گا کہ اس غذا میں قوت ابقا باقی رہنے کی، بقا کی جو صلاحیت ہے وہ بلا واسطہ پیدا ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ اس قوت کے لیے غذا کا واسطہ لازم نہیں، حق تعالی بلا واسطہ غذا بھی اس قوت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر اگر عیسیٰ علیہ السلام میں اسی طرح یہ قوت پیدا کر دی گئی ہو تو کیا استحالہ ہے، کیا بعید ہے؟ پھر دنیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حق تعالی بعض لوگوں کو بدون غذا کے ہفتوں اور مہینوں زندہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ مریض بعض دفعہ مہینے بھر تک کچھ نہیں کھاتا اور زندہ رہتا ہے۔ ابھی اس کی مثالیں، ترکیہ میں جو زلزلہ آیا تو 20 دن کے بعد جو ہے بچے زندہ نکل آئے، مرد زندہ نکل آئے، عورتیں زندہ نکل آئی۔ تو چنانچہ مریض بعض دفعہ مہینے بھر تک کچھ نہیں کھاتا اور زندہ رہتا ہے۔ اب یہاں تعویل کی جاتی ہے کہ اس مریض کے جسم میں رطوبات فضلیہ بہت پیدا ہو گئے ہیں، اندر کی جو رطوبات ہیں، معدہ ان کی تحلیل میں مشغول ہے، اس لیے بھوک نہیں لگتی اور نہ حیات پر کچھ اثر پڑتا ہے، مگر یہ محض بات کا بنانا اور تعویل گھڑنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تندرست آدمی تو مریض سے زیادہ مرطوب ہوتا ہے، غریب بیمار جس کا چہرہ بھی زرد اور ہاتھ پیر بھی لاغر ہو جاتے ہیں، جو قلت دوران خون کی علامت ہے، کیا ہٹے کٹے سرخ و سفید رنگ والے سے زیادہ مرطوب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر ذرا کوئی تندرست تو مہینے بھر بھوکا رہے کہ غذا کا دانہ بھی اس کے حلق میں نہ جانے پائے۔ جس طرح بیماروں کو اس طرح کئی ہفتے اور مہینے بھر گزر جاتا ہے، تندرست تو یقیناً ہلاک ہو جائے۔ مگر بیماروں کو حق تعالی اپنی قدرت سے بدون غذا کے زندہ رکھتے ہیں، تو کیا جس نے مہینے بھر بدون غذا کے زندہ رکھا، یعنی کیسے رہا؟ اللہ کے حکم سے زندہ رہا، تو جس نے مہینے بھر بدون غذا کے زندہ رکھا، وہ اس سے بھی زیادہ مدت تک بغیر غذا کے زندہ رکھنے پر قادر نہیں؟ ضرور قادر ہے۔ اور اگر یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھو کہ غذا کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ جس طرح غذا ظاہری سے قوت و حیات باقی رہتی ہے، اسی طرح کبھی غذائے باطنی بھی اس کی قائم مقام ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر۔ چنانچہ دنیا میں صوفیہ کے واقعات بکثرت اس قسم کے منقول ہیں کہ 2 مہینوں محض ذکر اللہ پر اکتفا کرتے تھے، وہ مہینوں ذکر اللہ پر اکتفا کرتے تھے اور بہت دنوں کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ حضرت شیخ علی صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت تو متواتر اور مشہور ہے کہ زندگی بھر ان کے پیٹ کے اندر چند سیر سے زیادہ غذا نہیں پہنچی، یعنی ساری زندگی۔ اور اس پر قوت کی یہ حالت کہ حضرات صوفیہ کی عمریں عام آدمیوں سے طویل ہوتی ہیں۔ آخر یہ کس چیز کی طاقت تھی محض ذکر الہی کی کہ وہ ان کے لیے غذا کا قائم مقام بن گئی؟ اس لیے ان کو غذا کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے،
اور باوجود تخلیل غذا کے ان کی قوت میں کمی نہ آتی تھی، تو ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی غذا باطنی غذا کے قائم مقام بن گئی ہو۔ اور چونکہ عالم آخرت کی خاصیت دنیا کی خاصیت سے الگ ہے، تو ممکن ہے کہ یہاں اگر غذا باطنی مہینے بھر یا 40 دن تک غذا ظاہری کی قائم مقام ہو جاتی ہے، تو وہاں برسوں اور مدت دراز تک اس کی قائم مقام ہو جاتی ہے۔ آخر اس میں استحالہ کیا ہے؟ بہرحال شیخ کی اس تحقیق نفیس سے بہت سے اشکالات کا حل ہو گیا، اور اس عالم آخرت کا تصور بالفعل بھی آسان ہو گیا، کیونکہ عالم آخرت باعتبار مکان کے اس وقت بھی موجود ہے۔ پس دو تصور ہوئے، ایک روح کے مبدا و معاد یعنی آسمان کا کہ وہ آخرت ہے، اور دوسرے جسم کے مبدا و معاد کا کہ وہ زمین ہے، اور یہ دونوں ہر وقت پیش نظر ہیں، یعنی آسمان بھی نظر آتا ہے، زمین بھی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين